یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ سب ملے گا جو آپ مانگیں گے۔ غیب سے آپ کو 700 کروڑ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آج آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے ایک مختصر نام کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس بنگلہ نہیں ہے، گھر میں فاقوں کی حالت ہے، بالکل کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کا مسئلہ جن مسائل میں ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، تمام مسئلے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام یا ربی کی برکت سے آج حل ہو جائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج 5 منٹ کا وقت نکال کے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھ لیں، اور جس طریقے سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں آپ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت نام اس میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کر دیں گے جن چیزوں کی آپ کو خواہش ہے، اور وہ سب بھی مل جائے گا جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہوگا۔ جب آپ کو یہ پوری ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو جو آپ کو طریقہ بتایا جائے گا وہ آپ کو طریقہ پتہ چل جائے گا۔ جب آپ اس طریقے کے مطابق یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ وظیفہ اینڈ پر ختم ہونے کے بعد جب وظیفہ میں آپ کو بتا دوں گا تو میں آپ کو اس وظیفے کی ایک ایسی شاندار، ایک ایسی بہترین آزمائش جو انسانوں نے اسے آزمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام آزمایا، اسے پڑھا اور انہیں وہ سب کچھ ملا، وہ میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو اینڈ تک پورا دیکھیں ویڈیو کو، اور اسے سکپ نہ کریں۔ اکثر میرے بھائی، اکثر میری بہنیں ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ویڈیو میں کیا بتایا، کس بارے میں بات کی ہے، وظیفہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس دن کرنا ہے۔ پھر وہ نیچے کمنٹ میں یہ سب باتیں پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے وظیفے نے کام نہیں کیا، ہمارا وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جیسے بتایا جائے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے وہ آپ اس کو کریں اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے میری کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کیا دیکھیں، کچھ بھی نہیں جانا، آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، لیکن ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ہم آنے والے وقت میں مزید آپ کے لیے اچھے اچھے قرآنی وظائف، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے وظیفے لے کے آتے رہیں گے، جن کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو میرا بھائی نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کمنٹ میں بتائے گا، میرا بھائی بتائے گا، میری بہن بتائے گی، نیچے کمنٹ کرے گا، اس کو اس وظیفہ کی اجازت مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ضروری ہے۔ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے آپ ہمارے فیملی ممبر بن جائیں گے، جس سے آپ کو آنے والے وقت میں وہ تمام وظائف پتہ چلتے رہیں گے جن کی برکت سے آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آ جائیں گی، بے شمار رزق آ جائے گا، رزق حلال آ جائے گا، رزق حلال آ جائے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ کے گھر میں اس کی جگہ تھوڑی ہوگی، جگہ آپ کے پاس تھوڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے ایسے خزانے کھول دیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جیسے بتایا جائے، جس طریقے سے بتایا جائے، ابھی میں آپ کو آگے مزید بتاؤں گا کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ نے کون سی صورت ملا کر پڑھنی ہے جس سے یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہو جاتا ہے اور آپ کے تمام مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، جیسے آپ کو کہا گیا آپ ویسے کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش عرض کرتا چلوں کہ یہ وظیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اتنا بابرکت ہے کہ جس نے بھی اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دن بھی نہیں لگے، مہینے بھی نہیں لگے، سال بھی نہیں لگے، صرف چند لمحوں میں اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیا اور اس کو وہ سب عطا کر دیا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں۔ میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ہمیں ایک بھائی کا فون آیا، وہ بحرین میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہیں، ان کا کاروبار پہلے چلتا تھا لیکن ان کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، جو ان کا شریک تھا کاروبار میں، جو ان کا پارٹنر تھا، اس نے انہیں دھوکہ دیا، اس نے ان کے ساتھ
غلط بیانی کی اور ان کا پیسہ ان کا مال ہڑپ کر کے چلا گیا۔ ہم نے جب انہیں یہ وظیفہ بتایا، ان کی ساری بات سنی، ان کی ساری بات سننے کے بعد جب ہم نے ان کی خدمت میں یہ وظیفہ عرض کیا، انہیں بتایا اور ان سے عرض کی، ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ کریں، جب انہوں نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ مال عطا کیا، انہیں پہلے سے بھی زیادہ غنی کر دیا، انہیں اتنی دولت عطا کر دی کہ وہ اب وہاں پر 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بات کو پورا سمجھیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، جس سے آپ کو آسانی ہوگی، سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند گزارشات عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اکثر میرے بھائی، اکثر میری بہنیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا نہیں وظیفہ کس دن کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یا ہمارا وظیفہ کام نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں کیوں کام نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کام نہیں کرتا کہ آپ اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں کرتے، آپ کو اس کو پڑھنا نہیں آیا، جس طریقے سے اس کو پڑھنا تھا آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ مسائل بھی بتاتا ہوں اور ان کے حل بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اسے وضو کے ساتھ پڑھیں گے، وضو کی حالت میں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ، اکثر بھائی، اکثر بہنیں باوضو اس وظیفہ کو نہیں کرتے، پھر ان کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جیسے بتایا جائے آپ ویسے کریں۔ اس کے لیے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے پاس فارغ ٹائم ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں، وہ شرائط سن لیں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ شرائط کچھ یوں ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ جو بھی آپ کے پاس ہے، چند روپے ہیں، چند پیسے ہیں، چند سکے ہیں، وہ آپ نے صدقہ کرنے ہیں اور اسے ان 2 باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ جب آپ ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے حالات بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ اب آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، کوئی سی بھی نماز پڑھ لیں، فجر کی پڑھ لیں، اس کے بعد فارغ ٹائم آئے تو ٹھیک ہے، عشاء کے وقت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، باوضو ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اسی مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے، آپ نے وہاں سے ابھی بھی اٹھنا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لینے کے بعد آپ کو میں ابھی جیسے وظیفہ بتاؤں گا آپ نے یہ وظیفہ ویسے کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کریں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ اس سے ہمارے فیملی ممبر بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مزید نئی بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمارے پاس اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنا نام بتائیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نام جو ہمارے پاس لسٹ موجود ہے اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ جب اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر ہم آپ کا نام لے کے اجتماعی دعا میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دیں، آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور کر دیں، آپ کے اوپر رزق کے وسیع خزانے کھول دیں، آپ کو وسیع رزق حلال عطا کریں، آپ کو گاڑیاں عطا کریں، آپ کو بنگلے عطا کریں، آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کریں، جن کی اولاد ہے اس کو نیک کر دیں، آپ کے تمام مسائل، آپ کی عمر میں برکت عطا کریں، آپ کے رزق میں برکت عطا کریں، آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کے لیے آپ کا نام لے کے دعا کر دی جاتی ہے۔ جب آپ کے لیے دعا کی جاتی ہے تو پھر آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے لیے خود بھی دعا کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کمنٹ میں اپنا نام بتانا ضروری ہے۔ جب آپ اپنا نام بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم آپ کا نام اپنی لسٹ میں شامل کریں گے تو آپ کا نام لے کے دعا کریں گے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا نام ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ جب آپ ہمیں اپنا نام بتا دیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے روزانہ دعا کراتے ہیں۔ یہاں پر روزانہ دعا ہوتی ہے، آپ کا نام لے کر روزانہ دعا ہوا کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا ہو، آپ کا نام لے کر آپ کے لیے اجتماعی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ کو ہمیں اپنا نام بتانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اسے اپنے ذہن میں بٹھا کے
اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں گے جو آپ کو چاہیے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے، جہاں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا ربی، اس نام کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب 10 تسبیحاں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اور وظیفے کے آخر میں، یعنی کہ وظیفے کے شروع میں، اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دروشی پڑھنا ہے، نماز والا دروشی پڑھنا ہے۔ اب اکثر لوگ ہمیں نیچے کمنٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کون سا والا دروشی پڑھنا ہے، تو میرے بھائی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول میں اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 بار بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے ہم جب بھی کسی کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مطلب آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے، جیسے آپ کو میں نے وظیفہ بتایا، یہ آپ نے وظیفہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگ لی۔ یہ آپ کی وہ تمام پریشانیاں تھیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی کر سکتے ہیں۔ جو جس کو بھی بتائیں گے ایسے ہی بتانا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ جب آپ اس کے اوپر ایسے بتائے گئے طریقے سے عمل کریں گے تو دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کر دیں گے جس کی آپ کو طلب ہے، اور وہ بھی مل جائے گا جس کی آپ کو طلب نہیں ہے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے اوپر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے کھول دیں گے اور آپ کے لیے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بے شمار رزق حلال ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ اس کو ایسے ہی کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، یہ والا بھی کریں اور آنے والے وقت میں بھی جو بتائیں گے ہم آپ وہ وظائف بھی کریں، تو آپ نے وہ تنہائی میں کرنے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، جہاں بھی آپ کو تنہائی میسر ہے، جہاں پہ کوئی آپ کے پاس نہ آئے، وہاں پر آپ نے بیٹھ کے یہ کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وظیفے کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آپ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے ان کے پاس بچے موجود ہوں یا کوئی بڑا ہو، وہ ان سے باتیں بھی کری جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کری جاتے ہیں۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا، اس سے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا، آپ کا دھیان جو ہوتا ہے وہ بٹ جاتا ہے، دو طرف آپ کا دھیان، آپ کا دماغ دونوں باتوں میں لگ جاتا ہے، آپ کا اس وظیفے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پھر وظیفہ جو ہوتا ہے، وظیفے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اثر تو یہ پھر بھی کرتا ہے لیکن پہلے سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلد از جلد اس کا نتیجہ ملے، جیسے آپ کو بتایا آپ کو ویسے اس کا ثمر ملے، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے الگ جگہ پر جا کے کریں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی موجود نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور اسے ایسے ہی کریں گے جیسے میں نے بتایا گیا۔ میرے بھائیوں، اب میری آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، ہمارے لیے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم مزید کام کریں گے، آپ کے ساتھ مزید دین کی باتیں شیئر کریں گے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور اجازت کے لیے نیچے کمنٹ میں آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے، یہاں تک دیکھا، تو اب میں آپ کو ایک مزید بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی ہم نے آج تک بھی یہ وظیفہ دیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے جتنی دولت چاہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا، اس نے 4 بکریاں خریدی تھی، اور اب ہم نے جب اس کو یہ وظیفہ بتایا، وہ ہمارے پاس آیا، ہم نے اسے یہ وظیفہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے اب اس کے پاس اتنی بکریاں ہیں کہ وہ مہینے کا 40 لاکھ روپیہ کماتا ہے، وہ مہینے کا 40 لاکھ کماتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کو کریں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو سکون کی حالت میں رکھیں، تسلی میں رکھیں، یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ یقین سب سے بڑی چیز ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد پکا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ مسلمانوں والے اوصاف آ جائیں گے، اچھی طرح سے آپ کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی جو سچے اور پکے مسلمان میں ہوتی ہیں، انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا آپ کے وظائف کیسے آپ کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ فوراً سے عطا کر دیں گے۔
میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو زیر غور لائیں گے اور اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ درود شریف، درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور جب آپ یہ وظیفہ کر لیں اور آپ کے پاس دن میں جب بھی کوئی بھی وقت ملے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ربی کھلی تعداد میں جتنا بھی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو میں ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہیں تب پڑھ سکتے ہیں، اور وضو نہیں ہے آپ کا تب بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کھلی تعداد میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا کریں گے، اور آپ کے تمام رزق کے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خزانے کھول دیں گے، اور آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں، تمام آفات، بیماریاں، گھر سے جو بھی لڑائی ہے، منوسیت ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ بہتری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں اور آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دیں اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دیں، ہمیں بے شمار رزق عطا کریں، ہماری اولاد کو نیک کر دیں، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنا دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔